والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل نخار شہزادہ گل گل قبا امداد کن غوث اعظم زمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری علیہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی نالیاں نچاور کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا آلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابو ایک کو کم کر دیں بالکل معمولی سرائیں اور آواز جتنا کھول سکتے اتنا کھول ہلکا ہی کو رہنے دینا بہت زیادہ نہیں اور ایک بار سیٹ کر کے نا آپ ذرا بیٹھ جائیں خیریت ہیں آپ لوگ ایک بار اور درود پاک میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی بانیان جلسہ جملہ عاشقان بڑے خان بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام ہی محبان اعلی حضرت عاشقان اعلی حضرت جتنے بھی لوگ اس محفل میں تشریف لائے اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صاحب مزار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ابھی آپ نے بہت ہی اچھوتے اور نرالے انداز میں رامپور کی شان بھائی طاہر رضا صاحب قبلہ سے نعت و منقبت کے مبارک اشعار سنے. میرے بعد انشاءاللہ پھر ایک مشاعرے کا رنگ آئے گا محفل میں اور آپ یک بعد دیگرے اپنے شعراء کو سنیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ نے بڑی محبتوں سے اب تک اس محفل کو سجایا. میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمامی افراد کو اور ان تمام علماء اہل سنت کو جو کمیٹی کے شانہ بشانہ ہیں اور کمیٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں. اکثر ہندوستان میں یہ غلط رسم دیکھی جاتی ہے کہ جب کسی بزرگ کا عرس آتا ہے تو وہاں پہ ڈھولک والے پہلے آ جاتے. لیکن یہ وہ زمین ہے، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں اس جگہ بیٹھا ہوں
جہاں بزرگ کے عرس پہ تماشا نہیں لگا گئے، مدینے والے کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ یقین جانے بھائی طاہر رضا نے بالکل سچی بات کہی تھی کہ اس گنبد کی یہ لکیریں دیکھ کے بریلی کا احمد رضا یاد آ گیا۔ یہ سچی بات ہے، جب میری پہلی نظر پڑی گنبد شریف پہ تو ڈائریکٹ میرا دماغ بریلی پہنچا۔ مجھے ایسا لگا پہلی نظر میں کہ میں گنبد رضا دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کلر ہی بتا رہا ہے کہ یہ مزار والے بھی بریلی والے ہیں اور یہ عاشق بھی بریلی والے ہیں۔ شکریہ۔ اور یاد رکھیے گا ادھر بھی خان ہیں اور ادھر بھی خان ہیں۔ ولی ہونے کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے مصطفیٰ کا غلام ہونا شرط ہے۔ یہ خیال کریں۔ اور پورا مجمع جہاں تک میں جان رہا ہوں یہ عاشقوں کا مجمع ہے، دیوانوں کا مجمع ہے۔ لگتا ہے اس میں کچھ کچا بھات بھی بیٹھا ہے، مگر مسئلہ اس سے نہیں ہے۔ کتنا بھی کچا آ کے بیٹھ جائے انشاءاللہ پکے ہی باہر جائے گا۔ اگر کسی کا خرچ لگتا ہو سبحان اللہ کہنے میں تو قطعی نہ کہے۔ اگر لگتا ہے کہ اس کا بل زیادہ آئے گا تو منہ بند رکھے، اور اگر یہ لگتا ہے کہ جتنا سبحان اللہ کہیں گے اتنا ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو پھر بیچ بیچ میں بولتے بھی رہیے گا۔ پیچھے والے لوگوں کو لنگر کھلایا کہ کھلائیں گے؟ نہیں تو کچھ لوگوں کو پہلے ہی کھلا دیتے۔ کدھر گئے بھئی ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاں ماشاءاللہ، اچھا ادھر بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے جو لے کے آئے تھے۔ اچھا ہاں بھائی، یہ میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ نہیں بول پا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے انہیں بھوک زیادہ لگی ہے، تھوڑا تھوڑا لنگر پہلے دے دیا جاتا۔ اور بھائی مجمع والوں تم سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا گھر سے بھی کھا کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا کرے۔ جو اپنے گھر سے بھی کھا کے آیا ہے اور یہ سوچ کے کھا کے آیا ہے کہ یہ بھی تمہارا ہے وہ بھی تمہارا ہے، جس کا یہ عقیدہ کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، صرف وہی بولے ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے جب کہیں کسی ولی کے مزار پہ ڈھولک بجتی دیکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں نے مزار والوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو مزار والا غلط تھا یا پھر بعد والے غلط ہیں۔ بھئی پرواہ نہیں ہے، بات شریعت بیان کرنی ہے، اور شریعت نہ میرے باپ کی ہے نہ اعلیٰ حضرت کے باپ کی ہے، شریعت رسول پاک کی ہے۔ سیدھی بات ہے، اگر کسی مزار پہ ڈھولک بجتی ہے تو خیال آتا یا تو مزار والا غلط تھا یا یہ بعد والے غلط ہیں۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ سن لیں، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ اگر آپ یہ کہیں ہمارے حضرت ڈھولک بجاتے تھے تو پھر مزار والے ہی غلط تھا، اور اگر کہو نہیں جی ہم بجواتے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی مزار پہ آپ جائیے، چاہے مجاہد ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے حافظ ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے تاج الشریعہ کی چوکھٹ ہو، چاہے مفتی اعظم کی چوکھٹ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ ہو، سارے ولیوں کو آپ کھنگا لیے اور پوچھئے آپ جو ولی بنے ہیں وہ کیسے بنے؟ کیا ڈھول گلے میں لٹکا کے ولایت ملی؟ تماشوں میں بیٹھ کے ولایت ملی؟ آپ ان کی پوری تاریخ پر ڈالیے، دنیا یہی بتائے گی
ہم نے انہیں یا تو قرآن پڑھتے دیکھا تھا یا ہم نے نماز پڑھتے دیکھا تھا. دو ہی باتیں ملیں گی. کوئی کہے گا یا تو قرآن پڑھتے دیکھا یا نماز پڑھتے دیکھا. ولی ڈھولک سے نہیں بنا کرتے، ولی یا تو سجدوں سے بنا کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سے بنا کرتے ہیں. یہ غلط رسم اہل سنت میں رائج کی گئی. ڈھولک بجا کر کے ولیوں کو راضی نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں چڑھایا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے جس ڈھولک سے تم بجتے رہے ہم وہ بجا کے دکھائیں گے، جس تماشے سے تم روکتے رہے ہم کر کے دکھائیں گے. تم نے زندگی بھر جن عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا انہیں مزار پہ لا کر کے نچا کے دکھائیں گے. مشیت کہتی ہے نادان دھوکے میں گئے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، جتنا ناچے گا اپنا بگاڑے گا. قبر میں آ جا تب پتا چلے گا یہاں ڈھولک کا راج نہیں چلتا. اگر یہاں چلتا ہے تو مدینے والے کی سنت کا راج چلا کرتا ہے. اور سنو یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. چلو شہر بریلی چلو، قسم خدا کی وہ میرا رضا جو سید کو خوشبو سے پہچان لیتا تھا، وہ رضا جو خوشبو سے بتا دیتا تھا تم میں کوئی آل رسول ہے. چل اس کی ناک اتنی تیز تھی کہ سیدوں کو خوشبو سے پہچان لے. اب دو باتیں کہتا ہوں، یا تو وہ خوشبو سے پہچانے گا جس نے پہلے خوشبو سونگھی ہوگی. یار میں تب بتاؤں گا نا یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چمپا کی خوشبو ہے، یہ چمیلی کی خوشبو ہے، یہ کسی اور کی خوشبو ہے، یہ یاسمن کی خوشبو ہے، یہ سرو سمن کی خوشبو ہے. کب بتاؤں گا؟ جب مجھے گلاب کا پتہ ہوگا، جب چمیلی کا پتہ ہوگا، جب چمپا کا پتہ ہوگا، جب یاسمن کا پتہ ہوگا. امام احمد رضا نے جب یہ کہا تھا تم میں کوئی آل نبی ہے، اس کے اندر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. بتا احمد رضا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ خوشبو مصطفیٰ کی ہے؟ تو آواز آتی ہے مجھ سے پوچھتا ہے. حقیقت تو یہ ہے جب مصطفیٰ کو دیکھا تھا تب یہ خوشبو محسوس کی تھی، اور میں نے تبھی کہہ دیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے. ہاں برا نہ ماننا، بات کڑوی کرنے لگا ہوں لیکن سچی ہے. یہی وجہ ہے نہ کچھ مولویوں کو ہضم ہوتا ہوں نہ کچھ پیروں کو، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا سب اچھا کہیں. اللہ مجھے ایسا سلے کلی نہ بنائے جسے سب اچھے کہیں. ہاں جسے سب اچھا کہیں وہ سلے کلی ہوتا ہے. ورنہ دشمن تو نبی کے بھی تھے، دشمن تو علی کے بھی تھے، دشمن تو حسنین کریمین کے بھی تھے. پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، دھمکی دے، گولی مار، جتنا بڑا تو مارنے والا ہے تجھ سے بڑا میرے بچانے والا میرا رب ہے. مسئلہ کوئی نہیں. تو جن خانقاہوں پہ جو رنگ رہتے تھے وہ دکھائی دیتے تھے. آپ جائیے بریلی شریف گئے نا، حضری ہوئی حضرت کے مزار شریف پہ ہوئی ہے نا حضری. نکلنے کے بعد گھنٹوں تک بدن سے اعلی حضرت کے مزار کی خوشبو نہیں جاتی ہے. الگ ہی خوشبو ہے. ہم نے یہ تماشے بنا دیے، کھیل تماشے، اور اس میں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں. میری قوم میں صرف سمجھانے آیا ہوں، گولی چلا کے منوانے نہیں، صرف سمجھانے آیا ہوں. حالات کیا ہیں میرے ملک کے یہ سب دیکھ رہے ہیں. بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو بچی ہیں وہ باپ کی دہلیز پر رو رہی ہیں. ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ممبر بنا کر کے اس پہ جب ایک طرف ناچنے والا اور ناچنے والی ہوتی ہے، میری قوم کا جوان گٹیاں لے کے اٹھتا ہے،
اور پانی کی طرح پیسے کو بہایا کرتا ہے. میری قوم کے جوان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. کبھی ممبئی گئے ہو اس پیسے کو کمانے کے لیے, کبھی دلی گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے, کبھی سعودیہ گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے, کبھی دبئی اور کویت گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے. تب جا کر کے یہ پیسہ حاصل ہوا ہے. شریعت کی نظر میں تیرے پیسے کی اہمیت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مومن کی حلال کمائی کا پیسہ, محنت کا کمایا ہوا پیسہ اگر قبر میں گر جائے, تختے لگا دیے جائیں, پوچھو ان علماء سے باپ نے چہرہ نہیں دیکھا ہے تو اس کے لیے تختہ نہیں ہٹایا جائے گا, ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹایا جائے گا, بھائی نے بہن کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹایا جائے گا. اور تو اگر بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا قبر کا تختہ نہیں ہٹے گا, باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹے گا. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں تیری کمائی کا 1 روپیہ اگر قبر میں لگ جائے اور پھر تختے لگا دیے جائیں تو تختے ہٹا کر کے تیرا روپیہ نکالا جائے گا, اس لیے کہ تیرے روپیے کی بڑی اہمیت ہے. تو نے اس پیسے کو جا کے نچنیوں پہ لوٹایا, تماشائیوں پہ لوٹایا, گنڈوں پہ لوٹایا. کیا کہ اچھا ہوتا اس پیسے کو لیتا کسی یتیم بیوہ کے دروازے پہ جاتا جس کی بیٹی بیٹھی تھی, پیسے نہیں تھے جگہ اس کے لیے, وہ پیسہ جا کر کے اس بیوہ کی گود میں ڈال دیتا. قسم خدا کی ادھر غریب کا گھر خوشحالی میں بدل جاتا. اللہ تیری قبر کو مصطفیٰ کے نور سے معمور فرما دے. جوان پیسہ سنبھال کے رکھ, پیسہ سنبھال کے رکھ. وہاں لگا جہاں لگ جائے تو قبر تک اثر ہو, وہاں لگا جہاں لگے تو حشر تک اس کا رنگ دکھائی دے. لیکن افسوس کروں میں کیا کہوں, ہم لوگوں کو تو لوگ کہہ دیتے ان کا کام ہی بولنے کا ہے, یہ تو مولوی ہیں, پرانی باتیں کرتے نہیں. پرانی باتیں ضرور ہیں لیکن باتیں عمر والی ہیں, باتیں ابو بکر والی ہیں, باتیں عثمان والی ہیں, باتیں علی والی ہیں. ہم خدا کی قسم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, ہم صرف 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اور نوجوانوں بدل دو اپنے آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے. ایک ہندی مسلمان ہو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اگر تم مصطفیٰ کے ہو گئے تو یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے. یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. اس لیے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو. توجہ ہے سر میرے بھائی, بدلو, اللہ والوں سے پیار کرو. یہ محبتیں ہیں اللہ والوں کی, یہ نسبتیں ہیں اللہ والوں کی. سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں نا, ہاتھ اٹھا دے کتنے ولی والے ہیں. خدا کا شکر ہے جتنے بریلی والے ہیں سارے ہی ولیوں کو ماننے والے ہیں. اور ہم سے چڑھنا تو غلط ہے, بریلوی ہی کو یہ جگر حاصل ہے کہ وہ ہر سلسلے کے بزرگ کو مانتا ہے. ہمارے تو ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتے. ہاں ہماروں کے تو جنازے کلیجے پھاڑ دیتے ہیں. ہم بریلی والے ہیں خدا کی قسم. وارث بھی ہمارے ہیں, شابر بھی ہمارے ہیں, مخدوم سمنا بھی ہمارے ہیں, مخدوم ماغمی بھی ہمارے ہیں, مخدوم کلیری بھی ہمارے ہیں. غلط نہ سمجھیے گا, ہم بریلی والے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں سارے ہی ہمارے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں دیکھیے محتاج ہو کے مر جانا, غریب ہو کے مر جانا, لیکن وہابی ہو کے نہ مرنا. اگر مرنا ہے تو بریلوی ہو کر ہی مرنا ہے, بریلوی ہو کر کے مرنا ہے. بریلوی کیا آ گئی ہے, یہ ایک نسبت ہے, مسلک نہیں ہے, نسبت ہے. اور یہ نسبت کیوں اتنی عام ہوئی؟ سارے ہی سنی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اہل سنت کہتے ہیں. اب جب سارے اہل سنت کہتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا اہل حق کون ہے؟ اہل حق کون ہے, سچے سنی کون ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت جوڑ دو. جب مسلک اعلیٰ حضرت جڑ جائے گا اہل حدیث بھی ہٹ جائے گا, وہابی بھی, دیوبندی بھی, چپائی بھی, چکڑال بھی, بابائی,
مطلب صحیح عقیدہ انہی کا ہوگا جو بریلی کے احمد رضا والے ہوں. یہ اتنی سی تو بات ہے نا, پوری تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی. ہماری پہچان اس دور میں امام احمد رضا خان ہے. امام احمد رضا خان ہے. وہ ایک کو بکواس کرتے ہیں, مولوی نکلا ہے, ہاں نیا چھچوندر آیا ہے, بدبو پھیل رہی ہے, ہوشیار رہنا. شیطان کئی بھیس بدل کے آتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہم بریلی والے ہیں, ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر, دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. ہم مائک رنگ نہ بدلے یار, پیر اور مولوی بدل رہے ٹھیک ہے, مائک ذرا ٹھیک ہے. ہاں تو یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. امید کروں انشاءاللہ بچیں گے شیطانی فتنوں سے. بولو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. بچیں گے اس تماشوں سے. اور دیکھ تو صحیح, وہ دیکھ صحیح. اللہ والوں کی آپ زندگی دیکھیں. تاریخ میں بہت بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی. بابا فرید گنج شکر. اور بیعت کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے. پہلے کہیں بھی ہاتھ دیتے تھے, پھر اس کے بعد 8 دن بعد پیر بدل لیتے, پھر پیر بدل لیتے. بزرگوں نے فرمایا یک درگیر محکم گیر, ایک پکڑ مضبوطی سے پکڑ. اپنا تو ایک ہی کہنا رہتا ہے, یار اپنوں کو چھوڑو مت, دوسرے کو چھیڑو مت. اپنے کو چھوڑو مت, دوسرے کو سارے کیوں نہیں بول رہے ہیں, دوسرے کو چھیڑو مت. اپنے کو چھوڑیں گے نہیں دوسرے کو, اور دوسرا ہمیں چھیڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ایسا بن کہ تیرے اندر تیرے پیر کا رنگ دکھائی دے, تیرے پیر کا رنگ دکھائی دے. ایک صاحب کہنے لگے یار بریلوی جو ہے نا جذباتی ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہیں بھی ہنگامہ کاٹ دیتے. میں نے تجھے عشق کے رنگ نہیں معلوم ہے؟ فرمایا گیا جب حضور پہ نعت پڑھو نا, حضور پہ درود پڑھو, تو ایسا پڑھو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہے. دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے. بولے یار یہ دیوانے لوگ ہوتے. میں نے کہا شکر ہے, یہ ڈگری ہمیں مدینے سے ملی ہے, یہ ڈگری ہمیں مدینے سے ملی. اور ایک بات بتا دوں, میرا مجاہد بھی عاشق, میرا اعلیٰ حضرت بھی عاشق, تو ظاہر ہے جو نام لینے والا ہوگا وہ بھی عاشق ہوگا. اور عاشق کون ہوتا ہے؟ چل بلال کو دیکھ, رنگ عشق کا, کوئلوں پہ لیٹے, چربی چل رہی ہے, لیکن نعرے احد احد کے ہیں. امیہ نے کہا تھا بلال کب تک نعرے لگائے گا؟ آپ نے فرمایا تو کب تک مارے گا؟ اس نے کہا جب تک چھوڑ نہیں دے گا ماروں گا. فرمانے لگے بس تو ہار گیا. کہا کیوں؟ کہا ایک ایک قطرہ لہو کا جب تک بہ نہیں جائے گا بلال اپنے محبوب کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑے گا. یہ عشق کے رنگ ہے. اور تجھے کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا, فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. وہ عشق کر یار, دیوانہ پن کے عشق کر. ہمیں اسی عشق پہ تو ناز ہے. قیامت میں اللہ پوچھے گا نماز لائے ہو؟ گارنٹی. زکوٰۃ, حج, روزے, پھر کیوں آ گئے؟ بس ان کی طرف دیکھیں گے. مالک اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے, تیرے محبوب کے دامن کے سہارے آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو, پڑھو, لیکن قیامت میں بھی عشق مصطفیٰ ہی کام آنے والا. عشق ہونا چاہیے. اور میرے حضور کا عشق جو ہوتا ہے نا, یہ جذباتی ہے, یہ جذباتی ہے. ضروری نہیں ہے حضور پہ وہی جان دے
جس کی ایک مشت کی داڑھی ہو. ضروری نہیں ہے حضور کے لیے وہی سر کٹائے جو جبہ صافے والا ہے. بات حضور کی آئے گی نا تو جتنی آگے مولوی جائے گا اس سے آگے اسکول کا پڑھنے والا بچہ جائے گا. یہ عشق ہے میرے حضور کا. یقین آ کے دنیا تھک جاتی ہے مگر جانتے ہو بلال نے کوئلوں پہ بدن رکھا, چلے آگ سے حضور نے کتنا پسند کیا. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں, نگاہ پڑ گئی بلال کے جسم کو جلایا جا رہا ہے, کوڑے مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا بلال تو ان کے عشق میں پٹ رہا ہے, کیا ایک بار بھی تیری خیریت کے لیے وہ آئے کہ نہیں؟ اور جب وہ نہیں آئے ہیں تو بتا پھر ان سے کیسا پیار کرتا ہے کہ ان کے نام پہ اتنی مار کھا رہا ہے. تو بڑا تاریخ ساتھ جواب دیا تھا بلال نے, کہا تھا لوگوں جب عورتیں بازار جاتی ہیں یا مرد جاتے ہیں برتن خریدنے کے لیے تو مٹی کے برتن کو پہلے بجا کے دیکھا جاتا ہے کچا ہے کہ پکا ہے. اگر پکا ہوتا ہے تو خریدا جاتا ہے, کچا ہوتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا محبوب مجھے بجا کے دیکھ رہا ہے, بلال کچا تو نہیں ہے, بلال کچا تو نہیں ہے. کہا بلال ابھی امتحان سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ دن بھی آیا, میرے نبی نے کہا کاش میں اپنے بلال کو خرید پاتا, اتنا سننا تھا. دوسرا یار کھڑا ہو گیا جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے, سچا دوست کہتی ہے. کہتے آقا اگر خریدنے کی بات ہے دیر نہ کیجئے, بتائیے بلال آپ کا ہے, خرید کے ابو بکر صدیق لے کے آئے. لوگ کہتے ہیں نوجوانوں کہ حضور ہم نے نہیں دیکھے, بڑا عشق کرتے ہم نے حضور دیکھے نہیں. میں کہتا ہوں, میں سچی بات کہتا ہوں, کبھی ان کے لیے ایک پتھر کھا کے دیکھ, کبھی ان کے لیے 2 گالیاں سن کے دیکھو, رو کبھی ان کے لیے. اگر خواب میں آ کے تیرے آنسو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف نہ کریں تو پھر نام بدل کے رکھ دینا. ان سے زیادہ تو غلاموں سے پیار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے, ہی نہیں کوئی. وہ تم نے نہیں سنا, وہ غریب تھا, حجام, بال کاٹتا تھا. کتنی کمائی ہوتی ہے؟ بہت کم. بڑی محنت سے اس نے پیسے اکٹھے کیے, حضور کے روزے تک پہنچ گیا حج کرنے کے لیے. پلٹ کے آیا نا تو آنکھیں بند ہی رکھتا تھا, کھولتا ہی نہیں تھا. کسی نے کہا حاجی صاحب ہمیشہ آنکھیں بند کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس میں ایک راز ہے. توجہ ہے, یہ ختم کر لیا. کہنے لگے اس میں ایک راز ہے. کہا کیا؟ کہا میں تڑپتے تڑپتے ایک زمانے تک حضور کے روزے پہ پہنچا. جب گنبد خضرا پہ میں گیا نا تو دل چاہتا تھا جالیوں سے لپٹ جاؤں, جالیوں سے لپٹنے کا من چاہتا تھا, لیکن پاس میں متوا کھڑا تھا. مگر میرے دل نے اور عشق نے نہ انگڑائی لی, میں نے دوڑ کے حضور کی جالی پکڑ لی. متوا نے کہا شرک بدعت بدعت, میں نے اس کی نہیں سنی. میں نے کہا ہٹ پرے کو, بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. جب میں نے جالی پکڑی چھڑانے کی کوشش کی اس نے, میں نے نہیں چھوڑی. اس نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی ماری. جب دونوں ہاتھوں سے لاٹھی ماری میں ٹھہرا بوڑھا, میری عمر بھی کافی کمزور تھا. اتنی زور سے لاٹھی لگی کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا. کہتا ادھر آنکھ لگی ہے, ادھر میرے حضور میرے پاس تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, عرس مقدس, نعرہ رسالت. مفتی حماد رضا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اور سنیں کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور آئے نا, میں نے دیکھا میرا سر حضور کی گود میں ہے, اور جس ہاتھ پہ لاٹھی لگی ہے نا میرے آقا نے ایک ہاتھ یوں رکھ رکھا ہے, دوسرا ہاتھ یوں رکھ رکھا ہے. اور حضور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بابا آنسو نہ بہا, محبوب تک آنے کے لیے لاٹھیاں تو کھانی پڑا کرتی ہیں.
لاٹیاں کھانی پڑا کرتی ہیں. یار میں کہہ رہا ہوں نا ان کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. دنیا جانتی ہے مجاہد ملت نے جیل کاٹی, مگر قسم خدا کی جب آپ جیل میں تھے نا, جیل میں جب آپ کو ڈالا گیا تھا, اس وقت ایک عالم نے خواب دیکھا تھا کہ بہت سارے علماء مدینہ شریف میں ہیں اور سب کی میزبانی مصطفیٰ فرما رہے ہیں. دسترخوان بچھایا, علماء بیٹھے ہیں, حضور کا دسترخوان ہے, کھانے والے علماء. کہتے ہیں حیرت ہوئی کہ سارے علماء اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, لیکن مجاہد ملت کو مدینے والے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے. اس لیے کہ مجاہد تو نے میرے لیے ہتھکڑی پہنی ہے, تو نے میرے لیے لاٹھی کھائی ہے, مجاہد تو میرے لیے دکھ اٹھا رہا ہے, میں تیرے اتنے ناز اٹھاؤں گا دنیا میرے دسترخوان پہ کھا کے فخر کرے گی اور کہے گی آقا کے دسترخوان پہ کھایا ہے, تو فخر سے کہہ دینا میں نے دسترخوان پہ ان کے خود مدینے والے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھایا. ہاں ان کے لیے دکھ اٹھا کے دیکھو, پھر دیکھ کتنا نوازتے ہیں مصطفیٰ, کتنا نوازتے ہیں. عشق کرو جوانو حضور سے, وفا کرو تو یہ عاشقوں کا مجمع ہے. جانتے ہو ولی ولی ہوتا ہے, ولی زور سے ولی ولی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ولایت کی پہلی سیڑھی کو علم کہتے ہیں, علم کے بعد ضروری ہے تقوی, اور تقوی میں سب سے زیادہ ضروری ہے نمازی ہونا. نماز جب محبوب کو معاف نہیں ہے تو تجھے مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے. پابندی کرو نمازوں کی. بابا فرید سمجھ گئے بات, کہاں کھولے ہیں گے سو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. میں نے تذکرہ چھڑا تھا نا بابا فرید کا, جانتے ہیں نا بابا فرید گنج شکر کو. یہ کون فرید ہیں؟ چھوٹے سے تھے 5-6 سالوں میں, محلے کی عورتیں آ کے کہنے لگی, خاتون کا جی کا بیٹے تو ہمارے بھی 8 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن تیرا فرید کچھ انوکھا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے بچے تماشوں میں رہتے ہیں, تیرا بیٹا 6 سال کا ہو کر کے بھی ذکر الہی میں رہتا ہے. ذکر الہی میں رہتا ہے. تو آپ کی امی نے کیا کہا تھا؟ آپ کی امی نے, میری ماں بہنیں سنیں جو بچوں کو گانے سنا کے کھلایا کرتی ہیں, ہاں جو بچے روتے تو سیریل لگا کے پھر اپنی موج میں لگ جاتی ہے. کہنے لگی بابا فرید کی امی, خاتون اس میں سارا فرید کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا بھی کمال ہے. کہا آپ کا کیا کمال ہے؟ کہتی مجھے یاد نہیں, میں نے زندگی میں اپنے فرید کو کبھی بغیر وضو دودھ پلایا ہوں. یہ مائیں ہوتی ہیں. خدا کی قسم پھر دیکھ نمازی کیسا بنایا فرید کو, نمازی کیسا بنایا. فرمانے لگی بیٹے رزاق اللہ ہے, امی روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ فرمانے لگی اللہ سے. کیسے ملتا ہے؟ کہنے لگی بیٹا نماز پڑھا کر, اللہ دے گا, اللہ دے گا. اب سنیں, نمازی بنانے کی عادت. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, ماں پہلے کی آپ کے لیے روٹی بنا کے رکھ دیتی. سلام سے فارغ ہوتے, امی روٹی. کا بیٹے رب نے بھیج دی ہے. اندر آتے روٹی ملتی کیونکہ ماں رکھ چکی تھی. یہ بھی ہوا ہے. اور شکر کی اگر آپ بات کریں کہ ان کی تو شکر کی بات تھی, وہ بھی بات میں آپ سنتے رہیے گا کسی سے, لیکن میری سنیں. کہنے لگے ماں بھوک لگی ہے. کا بیٹے اللہ سے مانگو. نماز پڑھتے, ماں روٹی رکھ دیتی. اتفاق سے کسی رشتہ داری میں چلی گئی. بچے کے اسکول سے لوٹنے کا, مدرسے سے لوٹنے کا وقت ہوا. خیال آیا فرید آتا ہوگا, آج پھر وہ اپنے طریقے سے روٹی مانگے گا. میں یہاں ہوں, نہ ملی تو ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا. بڑی مشکل سے مسلح تک بیٹا لائی ہوں, بس ماں تھی. وہیں پہ دامن پھیل گیا. یا رب تو میرے فرید کے عقیدے کی حفاظت کرنا, تو میرے عقیدے کا اعتماد, میرے فرید کا اعتماد نہ ٹوٹنے دینا. جوان ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے, کبھی کام نہ ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ, اس سے اٹھا, کہہ کے دامن اٹھا کے دعا کر دے. ادھر آنچل اٹھتا گئے, ادھر رحمتوں کے پردے اٹھا دیے جا. لیکن جس سے مانگنا تھا اس سے مانگا ہی نہیں, جس سے ملتا ہی نہیں اس کا چکر.
خود نہیں پتہ شریعت کیا ہے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ بچ کے رہو نہ ان کے چکر میں تم بھی کوٹے جاؤ گے۔ پیر کا مطلب ہوتا آخرت میں آسانی ہو جائے، یہ نہیں آخرت میں پریشانی ہو جائے۔ اے بھائی ایک بات بتاؤ، کورٹ میں جاتے ہو نا، وکیل لے کے جاتے ہو، جتنا قابل وکیل ہوتا اتنا ہی دل مضبوط ہوتا ہے، یہی ہے نا؟ اور کورٹ میں اگر کوئی ڈکیت کو پکڑ کے لے جائے، وکیل کہے گا دوسرے والے کا پہلے تو اسے ہی پکڑو، پہلے اسے پکڑو، اس پہ خود 17-18 مقدمے ہیں، بعد میں اسے پکڑ کے لاؤ۔ تو بتاؤ وکیل لے کے جاؤ گے کورٹ میں کہ ڈالو؟ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آ کے ملو، انشاءاللہ اوپر سے نیچے تک دھو کے جاؤں گا۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ وکیل نہ یا ڈاکو، ایسا بندہ لے کے جاؤ گے جو کورٹ میں تمہارا مددگار ثابت ہو۔ تو قیامت میں پھر ایسا بندہ لانا جو رب کا بھی پیارا ہو، مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو، ہاں جو رب کا بھی پیارا ہو، مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو۔ ایسا نہ لئیو جو رب کا بھی مجرم ہو، مصطفیٰ کا بھی مجرم۔ اگر ایسا پکڑ لیا تو وہ تو کٹے گا ہی کٹے گا، تو بھی کٹے گا، وہاں کوئی خیریت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آپ فرمانے لگی میں اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا نا، میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ پھر بیٹا کیسا بنا، بیٹا کیسا بنا؟ سوچئے آپ، بیٹھے ہوئے مدرسے کے کچھ طلبہ جا رہے ہیں، کدھر؟ چشمے کا پانی لینے۔ کیوں کنویں میں پانی نہیں ہے؟ کہا ہے تو مگر کھاری ہے، کہ پیا نہیں جاتا۔ فرمانے لگے اتنی دور جاؤ گے؟ جی۔ کہنے لگے لاؤ بھر لو، میرے پاس لے کے آؤ۔ پانی بھرا، لے کے آگے، آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھی، قل هو اللہ شریف، اور پانی کے برتن پہ پھونک مار دی اور جلدی سے مدرسے لے کے گئے۔ استاد نے کہا اتنی جلدی کیسے آگے؟ کہنے لگے وہ بابا بیٹھا ہے نا باہر، آج اس نے کنویں کا پانی بھروایا اور دم کر کے بھیج دیا۔ استاد کہنے لگا تو نے بتایا نہیں تھا کھا رہی ہے پانی؟ کہنے لگے بتایا تھا، انہوں نے کہا میٹھا ہو گیا۔ استاد نے گھونٹ مارا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ کہا پڑھا کیا ہے؟ کہا قل هو اللہ شریف۔ کہا بس اتنا سا کام، لاؤ سارے برتن بھر لو۔ پورے مدرسے کے سارے برتن بھر لیے گئے، لوٹا مٹکا گھڑا سب بھر کے رکھا۔ استاد صبح رات سے صبح تک قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، مٹکا تو کیا ایک گھونٹ بھی میٹھا نہ ہو سکا۔ صبح اٹھ کے دوڑے، کہا بابا بتا تو صحیح، جو تو نے پڑھا ہے وہ کہ میں نے پڑھا ہے، تو نے 3 بار پڑھا، میں نے ساری رات پڑھا، زبان سوکھ گئی لیکن ایک گھونٹ بھی میٹھا نہ ہوا۔ مسکرا کے کہا تھا نادان، جو تو نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے، جو میں نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے، لیکن یاد رکھ پانی میٹھا کرنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ زور سے یہ ابھی نہیں بولے آپ، یہ جو نہیں مانتا وہ اٹھ کے چلا جائے، نہ انہیں اس کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں بہت غور سے سنیں، یہ بابا فرید ہے۔ آپ کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، اللہ والوں کے تو غریب ہی زیادہ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے چاہنے والے زیادہ تر غریب ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر ڈال کے بعد میں امیر بنا دیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتے کیا ہے؟ غریب ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو غریبی سے پیار ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو دل تھوڑا نہ کرنا۔ ماں بہنوں سے کہہ دو بہن اگر کسی کی بیوی 8,000 کا سوٹ پہن رہی ہے تو تو اپنی شوہر کی کمائی کے 250 روپے کے کپڑوں کو دیکھ کے دل تھوڑا نہ کرنا، اس لیے کہ تو دنیا کے فیشن کے لیے نہیں آئی ہے، تو دنیا میں کنیز فاطمہ زہرا بنا کے بھیجی گئی ہے۔ تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تم سے، بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا کرو،
پردے میں رکھا کرو، انہیں ننگے سر نہ نکالا کرو، ورنہ خدا کی قسم قیامت میں حضور کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ وہ کہیں گے میری بیٹی نے 17 پابندوں کے باوجود ایسا پردہ کیا کہ سورج تک نے اسے نہیں دیکھا۔ تو بتا، تیرے گھر میں تو روٹی بھی بے حساب تھی، پیسہ بھی بے حساب تھا، تیری بیٹی کے پاس 70 جوڑے تھے، پھر بھی بے غیرتی سے گھومتی رہی۔ بتا، تجھے میں پیارا نہیں تھا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے بیٹیوں کو سمجھا دو، آج پیبند لگے کپڑے پہن لے، قبر میں مصطفیٰ آ کے تجھ پہ رحمتوں کی چادریں عنایت فرما دے۔ المدد نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے، پردہ اصل ہے۔ آج میری بیٹی بتا تو صحیح، تیرا شوہر 300-500 روپے کمانے والا ہے، تو شام کو جیسی گھر سے پلٹ کے گھر آتا ہے وہ تو اس کے آگے لسٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کی بیوی نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، فلاں کی بیوی کے جوتے ایسے ہیں، اس کے سینڈل ایسے ہیں، اس کی چوڑیاں ایسی ہیں، اس کے کان کی بالی ایسی ہے۔ نہ میری بیٹی، خبردار کبھی شوہر سے اوقات سے زیادہ سوال نہ کرنا، اس کی کمائی سے زیادہ پریشان نہ ڈالنا۔ تو نہیں جانتی ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو کتنی ضرورتیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، کتنے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ جب یہ پردیس نکلا ہے کتنے لوگوں کی گالیاں سنی ہے، تب جا کے 500 روپے لے کے لوٹا ہے، کتنے لوگوں نے تانے دیے ہیں، تب جا کے یہ تیرے لیے روٹی کما کے لایا ہے۔ اے میری بیٹی، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، کبھی شوہر کو ذلیل نہ کرنا، کبھی رسوا نہ کرنا۔ اگر تیرا شوہر کسان مزدور کیوں نہ ہو، تھک کے گھر میں آ جائے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، فقر سے آگے بڑھنا، باتیں کا پسینہ پوچھنا، کہہ دینا شوہر خدا کا شکر ہے 500 روپے کی لے کے آیا ہے، لیکن حرام کے نہیں لایا، حلال کے لے کے آیا ہے، اس سے خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اس چیز پہ کبھی بیٹی شرمندہ مت ہونا کہ تیرے باپ کی کمائی کم ہے، تیرے شوہر کی کمائی کم ہے۔ فخر کرنا، تیرا شوہر کم ضرور کھلاتا ہے لیکن حلال کھلاتا ہے، حلال کھلاتا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ کے چیپ کاٹ کے نہیں، محنت کر کے پسینہ بہا کے کھلاتا ہے۔ اور جانتے ہو جب کوئی بندہ مزدوری کر کے پلٹتا ہے، محنت کر کے آتا ہے اور اس کا پسینہ یہاں سے یہاں ہوتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں جاتا ہے تو گناہ لے کے آتا جاتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے محنت کر کے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رکھے گئے جنت کا، ہم مفلس کا منہ چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کتنی سستی جنت کر دی حضور نے، ہر کسان جنتی بنا دیا، ہر مزدور جنتی بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا تیرا باپ کیا کرتا، کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے، کئی لوگ، نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا، اپنے باپ کے کام پہ شرم مت کرنا۔ کئی جوان مجھ سے کہہ چکے حضرت جی میرے باپ کو سمجھائیے یہ رکشہ نہیں چھوڑ رہے، اب بھی آٹو چلاتے ہیں، بڑی غیرت آتی ہے کوئی پوچھتا ہے آٹو چلاتے ہیں۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار شرم کر، تجھے تو فخر ہونا چاہیے، تیرا باپ رشوت نہیں لیتا، تیرا باپ پیاز نہیں لیتا ہے، تیرا باپ سود نہیں کھاتا ہے، تیرا باپ دلالی نہیں کرتا ہے، تیرا باپ رکشہ چلاتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کر، لقمے بھلے ہی سوکھے کھلاتا ہے لیکن جنتی لقمے کھلایا کرتا ہے۔ تو کبھی باپ کے کام پہ شرم مت کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ بابا فرید گنج شکر کی والدہ کہنے لگی یا اللہ اگر آج نا بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ پلٹ کے آئی نا تو بابا فرید سو رہے، اٹھا کے کہنے لگی بیٹے کھانا کھا لیا؟ جی امی۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ماں جہاں روز ملتا تھا وہیں آج ملا ہے۔ اچھا کیسا لگا؟ کہنے لگی ماں ایک بات بتا، اب تک جو کھانا کھایا ہے وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کا کھانا مزہ تھا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سینے سے لگا کے لگتے جگر کو رونے لگی، کہنے لگی بیٹے اب تک روٹی تجھ کو تیری ماں کھلاتی تھی، آج جو روٹی آئی ہے نا وہ تیرے خدا نے جنت سے بھیجی تھی۔ یہ بابا فرید ان کا شاگرد بڑا غریب، مگر
عاشق تھا پیر کا. مرید کے علاقے کی لنگیاں بہت اچھی ہوتی تھی، جیسے آج بہار بنگال کی لنگی مشہور ہے. ہم لوگ بھی یو پی میں اکثر رہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں بہار والوں سے یار لنگی لیتے آنا ادھر سے آؤ. آپ کے ہاں کی لنگی اچھی ہوتی ہے. ہاں تو لنگی ملنگاتے. تو بابا فرید کا جو مرید تھا نا وہ بڑا غریب تھا، لیکن عادت تھی سال میں ایک بار جاتا پیر کے پاس، لیکن لنگی لے کے جاتا تھا. اتفاق سے ایک سال بڑی تنگ دستی کا آ گیا، ایک لنگی نہیں خرید سکا. تو جب لنگی نہیں خرید پایا تو پیر کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، کہا یار خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. پورا سال نہیں گیا. اگلا سال آیا، بہت محنت کی، اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے بچائے، اور اللہ کے کرم سے اس بار 2 لنگی خریدی. کتنی سمجھ رہے نا؟ لنگی 2 لنگی خریدی. اور سوچنے لگا اب جاؤں گا، ایک لنگی پچھلے سال کی قضا ہے، ایک لنگی اس سال کی ہے، 2 لے کے جاؤں گا. بابا فرید کی چوکھٹ پہ گیا، 2 لنگی لے کر کے کہنے لگا حضور یہ گزشتہ سال کی ہے، یہ اس سال کی ہے. آپ نے فرمایا پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ کہ حضور لنگی خریدنے کا موقع نہ ملا، اتنی حیثیت نہیں تھی پچھلے سال لنگی خرید پاتا، اس لیے 2 لے کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. بابا فرید نے لنگی ہاتھ میں لی، لینے کے بعد ان کو آگ لگا دی. جب لنگیوں کو آگ لگائی ہے مرید تڑپ گیا، کہتا حضور کوئی غلطی ہو گئی کیا، کوئی خطا ہو گئی؟ حضور لنگی پسند نہیں آئی کیا؟ ان کی قیمت کم لگی ہے؟ حضرت بڑی محنت سے خریدی تھی، پیٹ کاٹ کے خریدی تھی لنگیاں، آقا اپنے آگ لگا دی. بتاؤ تو صحیح غلطی کیا ہو گئی خادم سے؟ تو بابا فرید نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، فرمایا نہیں بیٹے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، قیمت بھی اچھی ہے، لنگی بھی اچھی ہے. کہا کیوں لگائی؟ کہا اس لیے لگا دی کہ جو یار کو یار سے دور کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے، اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے. اب میں کہتا ہوں اس ڈھول کو آگ لگا دو جو مصطفیٰ سے دور کر رکھا کے جوانوں کو، ان تماشوں کو آگ لگا دو جو حضور سے دور کر رکھے گا، اور ایسی فطرت پیدا کرو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ یہ کہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں عاشق بنو حضور کے عاشق، اور اس کے سوا گزارا ہی نہیں ہے. عاشق کے سوا گزارا نہیں ہے. اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو، اور عشق کا معیار ہی یہ ہے یا رسول اللہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. اور اگر یہ عشق آ گیا دل میں، قبر میں پہنچو گے، قبر میں ہاں یہ بڑا عقل مند بندہ ہے جس نے یہ کلر گنبد پہ کرایا، بڑا دماغ والا ہے. یقین کریں فتاوی رضویہ کے بعد جو ایک بم کا کام کرتا ہے نا وہ گنبد رضا ہے. بم کا مطلب جو گستاخوں کے کلیجے پہ چبھتا ہے وہ یہی ڈیزائن ہے. اگر یہ مینار پہ بنا دو تو کہہ دیتا بریلویوں کی مسجد ہے، مدرسے کے گیٹ پہ یہ کلر کر دو تو کہتے بریلویوں کا گیٹ ہے. ہاں یہ گنبد بتا رہا ہے، سوچ سمجھ کے آنا، یہ بابا بھی بریلی والا ہے. ہاں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، کمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. اس لیے گزارش ہے میری کہ ساری زندگی حضور سے پیار کرنا ہے. نوجوانوں یہ ایک فرض ایک بتاؤ، گانے تماشے 1 رات 2 راتیں 3 راتیں اتنے ہی تو کود لوگے، 4تھی رات بے ہوش ہو کے خود ہی گر جاؤ گے. باقی کی بچتی ہے قبر کی پوری زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے، انلیمیٹڈ لائف آخرت کی ہے. یہ 60 سال تو رو کے بھی کٹ جائیں گے، ہنس کے بھی کٹ جائیں گے، نفس کو کوٹ کے بھی کٹ جائیں گے، خواہشوں کو دبا کے بھی کٹ جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے. اس کی تیاری کرو. یہ دن دکھوں کے دیکھ لو، قیامت میں حضور اپنی چادر عطا کر دیں گے. رسول کی رضا کے لیے لات مار دو. فرمایا میرے حضور نے یہ گانے میری امت کے دلوں میں نفاق پیدا کریں گے،
حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ گانوں کا ہوگا. فرمایا میری امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا جس وقت میری امت میں یہ ڈھول باجے عام ہو جائیں گے. آج جو تباہی ہو رہی ہے نا، یہی وجہ ہے. آج کس گھر میں گانے نہیں ہیں، کس گاڑی میں گانے نہیں، کس محلے میں گانے نہیں، کس شادی میں گانے نہیں، ہر جگہ گانے. بھائی اب تو مزاروں پہ بھی تماشے ہو گئے. کون سی جگہ چھوڑو گے؟ بند کرو گانے، اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی ترانے مصطفیٰ کے ہوں گے، خوشی میرے گھر میں ہوگی باتیں مصطفیٰ کی ہوں گی. اور سنیں، ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا رسول کو ناراض کر دیا. یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہو حضور تمہاری شادی میں حاضر ہو، تیرے نکاح پہ مصطفیٰ آئے، تو اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجایا کر. جب سہرا بن رہا ہو تو تماشے اور ڈی جے نہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہو، خدا کی قسم دولہا تو بنے گا، مبارکباد دینے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی؟ بولو انشاءاللہ. اور جن نکاحوں میں نبی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی گود میں نا بڑے خان بابا ہی آیا کرتے ہیں، ناچنے والے نہیں آتے. پھر یہ اللہ والے آیا کرتے ہیں، جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے میری گزارش ہے، حالات بہتر کرو، بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، خود اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگاؤ، اچھی جگہوں پہ لگاؤ. بزرگوں کی بارگاہ میں ہاں حاضری تو، مگر تماشے نہیں، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ. انہیں کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کرو، کبھی نعت پڑھ کے سنایا کرو، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سنایا کرو. یہ جس چیز کو محبت کرتے تھے وہ کر کے انہیں دکھاؤ. پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کہا تھا کسی نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہاں ہاں ان سے سب کو سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. ان کے مزار پہ بیٹھو، کبھی یاسین پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ رحمان پڑھ کے سناؤ، کبھی آقا کی نعت پڑھ کے سناؤ، کبھی قصید بردہ پڑھ کے سناؤ، کبھی حضور پہ درود پڑھ کے سناؤ. پھر ان سے کہو بابا کالی نہیں جانا ہے، تمہیں مصطفیٰ کی نعت کا واسطہ، رب کے قرآن کا واسطہ. اتنا کہہ کے نکل، قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے جائے گا تو کالی نہیں جائے گا، گود تیری ہوگی عنایت ان کی برسنے لگ جائے. فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کا مطلب کیا؟ سچا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، شریعت کا پابند ہو. سچا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہوتا ہے. یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. ان کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، مجاہد ملت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، یہ اللہ والے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا. تاج الشریعہ کا صرف ایک مشن تھا کہ کبھی بھی گستاخ نبی سے سمجھوتا، صلح کلی سے سمجھوتا. ان کا ایک ہی مشن تھا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. جو دونوں جگہ چائے پیتا ہے وہ سنی، وہ ٹنی ہے. سنی نہیں ٹنی ہے. سنی وہی ہے. یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا دیوانہ رہے گا. ایک چائے کے لیے ایمان، زور سے ایمان. ایک چائے کے لیے رشتہ، ایک کھانے کے لیے رشتہ. سارے رشتے اس سے ہوں گے جس کا رشتہ بریلی والے سے ہوگا. ہاں صلح کلی سے رشتہ. اور یاد رکھیں جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں. پکی بات ہے. بندہ علی علی کا نعرہ لگائے اور ان کی اولاد کو نہ مانے، کیسے اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بندہ رضا رضا کا نعرہ لگائے تاج الشریعہ کو اور تاج الشریعہ کی نہ مانے، کیسا بریلوی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تاج الشریعہ خالی پیر نہیں ہے. جو گدھے یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ مجابر ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں. مجابروں سے کعبے کا غسل نہیں کرایا جاتا ہے.
مجابروں سے نہیں کرایا جاتا، ان سے کرایا جاتا ہے جو عاشق بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو عاشق بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں. میرا مرشد اتنا بڑا عالم تھا کہ جب فتوے کے معاملات میں، فتاوی کے معاملات میں بڑے بڑے مفتی اٹک جاتے تھے تو وہاں سے تاج الشریعہ کی فکر کام آیا کرتی تھی. میں نے سیمیناروں میں دیکھا، یار یہ وہ باتیں کرے جس نے دیکھا نہ ہو. کوئی بہار کا بندہ ہے، اس نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بکواس کی ہے. ہاں پورنیا کا غالباً کوئی ہے ایسا جو میرے بارے میں نے کہا نا، الحمدللہ میں نے تاج الشریعہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے. میں نے کہا حرام خور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. چل بریلی، قسم خدا کی وہاں کا ذرہ ذرہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے تاج الشریعہ کے قدموں میں 7 سال گزارے ہیں. بے چھچندر کی اولاد، تو جانے تاج الشریعہ کیا ہے؟ یہ ہم سے پوچھ اختر رضا کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے. 60-70 مفتی بیٹھے ہوتے تھے، جہاں سب اٹک جاتے تھے انتظار ہوتا تھا کب اختر آئیں گے، کب مسئلہ حل ہوگا. پھر سب کی رائیں آتی، پھر سب کے چہرے بریلی کے اختر کے چہرے کی طرف ہوتے. اب کیا رائے ہے؟ قسم خدا کی جو ان کا قلم چلتا تھا وہیں پہ سب کا سر جھک جایا کرتا تھا. ہاں اور سنیں، اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم دیکھے گئے، مفتی اعظم گئے تو تاج الشریعہ دیکھے گئے، تاج الشریعہ گئے تو قائد ملت دیکھے گئے. کان کھول کے سن لینا، قائد ملت دیکھے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جس دور میں بدعقیدوں کی کثرت تھی، تو ماہی بدعت بن کے آئے. ٹھیک ہے جی، بدعقیدوں کا کاٹ کیا. مفتی اعظم اس دور میں آئے جب شدی کی تحریک تیزی پہ تھی، تو آپ نے شدی کی تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی. تاج الشریعہ اس دور میں آئے جب صلح کلیت عام ہو رہی تھی، اور قائد ملت اس دور میں آئے ہیں جب دشمن اسلام سر چل کے بول رہے ہیں. یہ دنیا جان لے کہ جب بد مذہبیت کا دور دورہ تھا احمد رضا نے خاک چٹائی، جب شدی کی تحریک کا دورہ تھا مفتی اعظم نے خاک چٹائی، اور جب صلح کلیت کا دور آیا تو تاج الشریعہ نے خاک چٹائی. آج باطل کا دور آ گئے، خاک چٹانے کے لیے اختر رضا کا بیٹا افسد رضا آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا ذمہ داری ہے ہم اپنے مرشد کی امانت کے ساتھ کھڑے ہوں. تم نے نہیں دیکھا ہندوستان سے جو بھی آواز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی ہے سب صلح میں لگ جاتے ہیں. کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے چاپلوسی، لا جی ہم نے قرآن گایا، مگر یہ صرف میرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت ہے کہ جس نے کھل کے اعلان کیا تھا نہ کل تم سے سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے. ہم کل بھی شریعت والے تھے، آج بھی شریعت والے. لوگوں نے کہا تھا قید ہوگی، سزا ہوگی، جیل ہوگی، یہ انہوں نے حکومت کے خلاف بات کر دی. تو میں نے کہا وہ بھی جانتے ہیں ان سے ٹکراؤ گے حکومت تو چلی جائے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. ہاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. تو خدا نے ہمیں اختر رضا کے بعد ہمیں اسجد رضا دیا ہے، اسجد رضا دیا ہے. شیر دل بندہ ہے بھائی، شیر دل بندہ. جہاں بڑے بڑے مولوی تلوے چاٹ رکھے ہیں، وہ بندہ ایسے میں بھی اکیلے کھڑے ہو کے کہتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بابا بابا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشرت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہاں بھائی بھائی بدلو اپنے آپ کو، پکے عاشق رہنا ہے، پکے بنیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ڈھونگیوں سے سمجھوتا نہیں کرنا، صلح کلیوں سے سمجھوتا، رافضیوں سے سمجھوتا. ہم کل بھی بریلی والے تھے، آج بھی بریلی والے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بھر بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے. جو بریلی کا نہیں وہ ہمارا
نہیں یہی مسئلہ کیا بے شک بے شک بے شک بہت یہی مسئلہ کیا حضرت حضرت فرما رہے ہیں شجرہ پڑھ دیا جائے ٹھیک ہے پڑھ دیں حضور کا جی مگر ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے آپ نے تقریر سنی ہے سارے لوگوں کو ذرا کہنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کچھ دیر باقی ہے انشاءاللہ لنگر ہاتھ آنے والا ہے کیا بات ہے بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے انشاءاللہ لنگر تک پہنچ جاؤ گے لنگر کیا ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے بغداد شریف جایا کرتے تھے نا حضور مجاہد ملت گئے ہمیشہ لائن میں لگ کے کھانا کھایا لائن میں لگ کے تو خادم کہا کرتے تھے حضور آپ کی بڑی شخصیت ہے آپ بیٹھ جائیے مہمان خانے میں کھانا پہنچ جائے گا فرمانے لگے نہیں یہاں جو مزہ منگتا بن کے کھانے میں آتا ہے نا وہ شہنشاہ بن کے کھانے میں نہیں کیا بات آتا یہ لنگروں کی برکت ہے اللہ والوں سے کوئی پوچھے کیا ہے ان کی غلاموں کی لائن میں لگنے میں جو مزہ ہے نا وہ شہنشاہی کی لائن میں نہیں آتا ہے کچھ لوگ تو یہ سوچ کے لنگر نہیں کھاتے ارے اللہ نے سب دیا میں نے تو خود 500 روپے لنگر کے لیے دیے تھے جب تک تیری جیب میں تھے وہ تیرے تھے جب لنگر میں آ گئے تو ان کے ہو گئے تیرے کھانے میں بیماری ہو سکتی ہے ان کے کھانے میں بیماری اگر بیمار کھا لے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا ہاں اللہ شفا عطا فرما میرے والد صاحب کو دل کی بہت بڑی پرابلم تھی لیکن جب حج کے لیے گئے نا مجھ سے کہنے لگے کیا بتاؤں جتنے دن ان کی گلیوں میں گزرے ایک دن طبیعت خراب نہیں ہوئی میں نے کہا ابو کیوں کہنے لگے بیٹے اس در کی تو مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے بے شک اور پھر جو طبیبوں کا مہمان بن جائے جو کریموں کا مہمان بن جائے وہ بیمار کیسے رہ سکتا ہے تو یہ ان کا دسترخوان ہے یہ بچنے والا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عاشقوں کو لنگر ملے گا ہاں تو تھوڑا سا حلال کر لے لنگر جتنا کھانا کم سے کم اس کی آدھی طاقت لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ ابھی مزہ نہیں آیا ابھی بیچ میں کچھ لوگ کچے پکے رہ گئے ہاں شجرے میں بڑی محنت لگتی ہے سب ہیں ہی نا نکل جاتے ہیں اب بیٹھیں آپ ماشاءاللہ آپ بھی بیٹھے اللہ سلامت رکھے ہاں بھیا وہ چلے گئے جنہوں نے ہمیں ہار پہنایا تھا بڑا والا اچھا ہاں ادھر بیٹھے بھی ہاں ذرا خیال رکھیے گا آپ بھی بولیں ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں اور زور سے ہے یقین کریں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تقریر میں محنت کتنی ہوتی ہے تو پھر کبھی کسی مولوی کو گالی نہیں دیں گے ہاں جانتے ہو ماپوس کے جاڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی پسینہ نکلتا ہے اتنی محنت ہوتی تقریر میں یہ مولوی اور خطیب آپ کو صرف باتیں نہیں بتاتا خون جگر دیتا ہے اپنا خون جگر تو میں محنت کروں تھوڑی سی آپ بھی کریں تاکہ تھوڑا دکھانے بھر کا پسینہ آ جائے کہتے حضور ہمارے ماتھے پہ بھی پسینہ آیا تھا ارے بھائی اللہ کے بندو چلو چھوڑو شجرہ سنو ہی مت شجرہ تو بڑی بیداری میں سنایا جاتا ہے ایسے تو میں تھک جاؤں گا تمہیں دیکھ کر کے سارے بولیں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اب رنگ آیا نا اب رنگ آیا جب میرا ہاتھ اٹھے گا تو سب کو کہنا سبحان اللہ نہیں کہا تو شجرہ بیچ میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا میں اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا آپ کو نیکی مل جائے گی مجھے آرام مل جائے گا دونوں ہی باتیں برابر ہیں نا ذرا بولیں سبحان اللہ اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائی آئے ماشاءاللہ سلامت رہو آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشق متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام لبکنے کے نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راغا راغا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے افا کے بیٹے ادران کے بیٹے معید کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ
वाह अल्लाह अकबर नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैजान मुजाहिद मिल्लत फैजान मुजाहिद मिल्लत मुनाजिर अहले सुन्नत मुनाजिर अहले सुन्नत उर्स मुक़द्दस उस्मानिया जलसा कमेटी सरजमीन बसंतिया नारे रिसालत। अब मैं इतना बड़ा अल्लामा नहीं हूँ कि मैं मुनाज़िर अहले सुन्नत हूँ, बस छोटा मोटा अपने मुर्शिद ताजुश शरिया के दर का गुलाम हूँ और बस मेरी ड्यूटी है जितना मैं कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करें, ये जो नारे जिसकी शान हो वही लगाया करें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप इतना बड़ा समझ रहे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। भाई ने हमारे कहा है रमज़ान शरीफ की फजीलत के हवाले से बयान कर दीजिए। चचा मियाँ थोड़ा पहले आ जाते तो इंशाअल्लाह मैं इस पे भी गुफ्तगू करता, वक्त काफ़ी हो चुका है, रमज़ान शरीफ आने वाला है। बस इतना कह जाऊँ फिर भी कि रोज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक रोज़ा भी अगर छूट गया ना तो फिर उसके बदले में अगर पूरे साल भी रोज़ा रखा जाए तो उस एक रोज़े के बराबर सवाब नहीं हो सकता है जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है। रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह का महीना है, इसका एहतराम करना है। कोई बंदा रोज़ा छोड़ने की कोशिश ना करे, बिला उज़्र कोई रोज़ा ना छोड़े। जितने लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं रोज़ों की पाबंदी करें, इफ्तार सहरी वक्तों से करें, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। कोशिश करें हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए, हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए। वफ़ात ज़्यादा हो तो कुछ अल्लाह ने अगर साहिब सरवत बनाए हैं कुछ लोग अपनी बैठकों में, अपनी जगहों पे, अपने मकानों में कुरान पाक का इत्माम करें। 10 दिन में 20 दिन में कुरान पाक अपने घरों पे कराएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं इसके हवाले से बात करता। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला करीम अराकीन कमेटी की कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। बड़े खान बाबा का हम सबको फैज़ अता फरमाए और इन बुजुर्गों के साए में मौला हमें जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत नसीब फरमाए। और जब ये इश्क होगा हमारे साथ, मोहब्बत होगी बुजुर्गों की, कब्र में पूछेंगे फरिश्ते, कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो बरेली वाले की बोली में हम भी कहेंगे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाइएगा, बैठ जाइए सब लोग।